قیدی نمبر 804 سے پنڈی والوں کا رابطہ، کپتان کا نو ڈیل کا اشارہ، 3 سال نواز شریف وزیر اعظم، 2 سال بلاول، فارمولہ طے، طاقتوروں کا انکار۔ ناظرین، کمال ہو گیا، کپتان کی جیت نے طاقتوروں کے ہوش بھی ٹھکانے لگا دیے۔ نواز شریف کا وطن واپس آنا کسی کام نہ آیا، چوتھی بار وزیر اعظم بننا خالہ جی کا وعدہ نہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ٹھن لگ گئی، حکومت بنانے کا خواب دیکھنے والے لٹ گئے، پی ٹی آئی کا پلان کامیاب، عمران خان کی ضمانتیں بحال ہونے لگیں، جی ایچ کیو سے بھی پیغامات اڈیالہ جیل پہنچنے لگے۔ الیکشن کے بعد کا پلان بھی کیا تھا، عمران خان کے کھلاڑیوں نے بتا دیا۔ عمران خان سے فوجی قیادت کے مذاکرات، کپتان نے دو ٹوک جواب دے دیا۔ عوامی انقلاب نے نون لیگ کے پرچے اڑا دیے، کپتان کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ، نون لیگ سر پیٹنے لگی، تحریک انصاف کا حکومت سازی کے لیے پہلا قدم، کون کہاں حکومت بنائے گا، سارے فیصلے کر لیے گئے، لیکن کیا یہ فیصلہ عمران خان نے کیا ہے یا پھر بیرسٹر گوہر نے اس کام کو انجام دیا ہے؟ آرمی چیف عمران خان سے کیا چاہتے ہیں؟ پنڈی والوں نے اڈیالہ کے قیدی نمبر 804 سے رابطہ کیا کیا ہے؟ ان تمام بڑی خبروں کو اسی ویڈیو میں 1 بائی 1 آپ سے ڈسکس کیا جائے گا۔ ناظرین، پاکستان کے 3 بار کے وزیر اعظم کو لندن میں گوشہ نشینی بھی راس نہ آئی۔ وہ سیاستدان جو خان صاحب کو پاکستان سے دور رہ کر پاکستانی سیاست سے حمایت کرنے کی منصوبہ بندیاں بناتے رہے، اب وہ اپنی ذات کو ہی خان صاحب سے محفوظ بنانے میں لگے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اطلاعات بڑی ہی دلچسپ اور خوش آئند ہیں۔ خبر آئی ہے کہ عمران خان سے ایک بار پھر جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 سے رابطہ ہوا ہے۔ اس رابطے کا چرچا کرنے والا ہمارا اپنا میڈیا ہے، جبکہ دوسری جانب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو فارمولہ طے پایا، اس میں آدھی مدت بڑے میاں کی اور آدھی مدت انگریزی بابو کی ہوگی، جس میں وہ وزیر اعظم کی کرسی پر براجمان ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس فارمولے میں کتنا دم ہے، کون کہاں آ کر ایک دوسرے کو ڈبل کراس کرے گا۔ کیا پنڈی والوں کی جانب سے عمران خان کو کوئی ڈیل آفر ہوئی ہے؟ خان صاحب نے اس ڈیل کا کیا جواب دیا ہے؟ بڑی خبریں آ گئی۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ناظرین، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی اب تک کی سب سے بڑی غلطی خان صاحب کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانا ہے، لیکن اب کی بار ان سے جو غلطی سرزد ہوئی ہے، اس نے خان صاحب کا تو کچھ نہیں بگاڑا، لیکن نون لیگ کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ خبریں آئی ہیں کہ پی پی قیادت کو نون لیگ کے بجائے تحریک انصاف سے اتحاد کی تجویز۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس کے دوران ندیم افضل چند سمیت پنجاب سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں کی جانب سے نون لیگ سے اتحاد کرنے کی مخالفت۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سی ای سی ارکان نے تجویز دی ہے کہ کمزور اتحادی حکومت کا وزیر اعظم بننے سے بہتر بلاول بھٹو اپوزیشن لیڈر بنے، نون لیگ کو سپورٹ کریں لیکن حکومت کا حصہ نہ بنے۔ نون لیگ کے ساتھ اتحاد سے ہمیں سیاسی نقصان ہوگا۔ نون لیگ پر زور ڈالیں کہ وہ ہمارے منشور کو آگے لے کر چلے۔ اسی طرح اعلامیہ پیپلز پارٹی کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پی 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 بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے تمام اراکین سمیت پی پی شعبہ خواتین کی مرکزی صدر فریال تالپور نے بھی شرکت کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے آغاز میں شہدائے جمہوریت کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین نے صدر پی 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 آصف علی زرداری اور چیئرمین پی 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 بلاول بھٹو زرداری کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا اور اس کے حوالے سے عوام کے رد عمل پر بات چیت کی گئی۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں عام انتخابات کے بعد ملک کے مستقبل کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین کی جانب سے ملکی سیاسی، معاشی اور حکومتی صورتحال کے حوالے سے مختلف تجاویز پیش کی گئی۔ میڈیا ذرائع کے مطابق اجلاس میں سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ مشورہ دیا جائے کہ ہمیں حکومت میں جانا چاہیے یا نہیں، کوئی عہدہ اہمیت نہیں رکھتا، ملک کی ترقی عزیز ہے، جس پر سینئر اراکین نے اپنی اپنی تجاویز دی۔ کچھ ارکان نے کہا کہ حکومت سازی سے متعلق جلد بازی میں فیصلہ نہیں کیا جائے گا، کمزور اتحادی حکومت بنتی ہے تو وزیر اعظم سے بہتر بلاول بھٹو اپوزیشن لیڈر بنے، مضبوط اتحادی حکومت بنتی ہے تو بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنایا جائے۔ ارکان نے اڑھائی سال کا وزیر اعظم شپ کا فارمولہ مسترد کر دیا ہے۔ بعض اراکین
بعض اراکین نے تجویز دی ہے کہ نون لیگ کو سپورٹ کریں لیکن حکومت کا حصہ نہ بنیں۔ نون لیگ پر زور ڈالیں کہ وہ ہمارے منشور کو آگے لے کر چلیں اور ہم پیچھے بیٹھے ہوں۔ حکومت میں نون لیگ کے ساتھ بیٹھنا اور دوبارہ بھروسہ کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ نون لیگ کے ساتھ اتحاد سے ہمیں سیاسی نقصان ہوگا۔ ناظرین، سابق وفاقی وزیر فیصل وعودہ نے کہا کہ اگر نواز شریف پیپلز پارٹی کے بغیر وزیر اعظم بنے 6 ماہ میں پٹاخہ بج جائے گا۔ آزاد امیدواروں کی بولیاں لگ رہی ہیں۔ وزیر اعظم کے چانسز شہباز شریف کی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحادی حکومت بنے گی۔ انہوں نے جیو نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میری بہت ساری باتیں درست ہو گئی ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحادی حکومت بنے گی۔ پیپلز پارٹی سب کچھ دبوچ نپوچ لے جائے گی۔ پیپلز پارٹی سب کچھ دبوچ نپوچ لے جائے گی کیونکہ وہ بڑی 1-1 پوزیشن پر کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر نواز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں اور پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں بنتی تو پھر 6 ماہ میں ہی حکومت کا پٹاخہ بج جائے گا۔ وزیر اعظم کے لیے حالات و واقعات کے لحاظ سے شہباز شریف ہیں۔ اگر والد وزیر اعظم ہوں گے تو بیٹی وزیر اعلیٰ نہیں ہوگی، لیکن چانسز شہباز شریف کے ہیں، ورنہ وزیر اعظم کوئی ڈارک ہاؤس بھی ہو سکتا ہے۔ آزاد امیدواروں کی بولیاں لگ رہی ہیں۔ دوسری جانب گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس GDA نے سندھ اسمبلی کی جیتی نشستیں چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سربراہ GDA پیر پگاڑی نے کہا ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں ہماری جیتی 2 نشستیں بھی پیپلز پارٹی کو دے دی جائیں۔ میڈیا کے مطابق سربراہ GDA پیر پگاڑا کے زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں GDA نے سندھ اسمبلی کی جیتی نشستیں چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیر پگاڑا نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں بھی بھٹو سندھ سے نہیں جیتے تھے۔ بے نظیر کے دور میں بھی ایسا رزلٹ نہیں تھا۔ اب جو الیکشن ہوا ہے یہ کام RO اور DRO کا نہیں تھا، یہ اینٹی اسٹیٹ الیکشن تھا۔ یہ DRO کا نہیں کسی اور کا کام ہے۔ ہم اس الیکشن کو مسترد کرتے ہیں۔ پیر پگاڑا نے الزام عائد کیا کہ 3 ماہ قبل سب کچھ طے کر لیا گیا تھا کہ کون جیتے گا۔ دھاندلی کرانے والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آزاد امیدوار بڑی تعداد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بانی PTI سے میرا کوئی رشتہ نہیں لیکن نوجوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بانی PTI میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے لیکن نوجوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہم تو چاہتے ہیں ہماری جیتی ہوئی 2 نشستیں بھی پیپلز پارٹی کو دے دیں۔ پورا سندھ اگر زرداری کو دینا ہے تو ہمیں کیوں 2 سیٹیں دے دیں، یہ بھی واپس لے لیں۔ مجھے چند ماہ قبل ایک دوست نے کہا تھا کہ GDA ختم کر دیں۔ کہا گیا کہ MQM کا پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ GDA ختم کر کے آصف علی زرداری کے ساتھ الائنس کر لیں۔ میں نے کہا GDA ختم نہیں کر سکتا۔ کہا گیا کہ GDA کے سامنے 0 اور MQM کے سامنے 15 لکھا ہوا ہے۔ ہم سب کو کہا گیا کہ اگر ہاریں گے تو شکست قبول کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ عزت اور انصاف نہ ملے تو ہم پرامن احتجاج کریں گے۔